پیارے بچوں، اگلا سوال ہے ہمارے پاس، درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے جب آپ ترجمہ پڑھ چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں، کہ ان الفاظ کے معنی زبانی لکھنے کی کوشش کریں۔ المودۃ محبت، القربہ قرابت، یجتانبون وہ بچتے ہیں، استجابوا وہ حکم مانتے ہیں، امرہم ان کے معاملات۔ اگلا سوال ہے ہمارا، درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ پیارے بچوں، جب آپ سلیکٹیو آیات کا ترجمہ یاد کر چکیں تو آپ نے پھر کوشش کرنی ہے کہ ان آیات کا ترجمہ آپ ادھر پیچھے سے لفظی ترجمہ دیکھے بغیر کریں۔ اس سے آپ کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ آپ کو یہ ترجمہ یاد ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس طرح زبانی نہ کر پائیں تو پھر آپ سلیکٹیو آیات کو دوبارہ سے یاد کریں اور پھر ان سوالات کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تفصیلی جواب دیں۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا، سورۃ الشورى کے اہم مضامین تحریر کریں۔ پیارے بچوں، یہ لانگ کوشچن ہے، یہ آپ کو 10 نمبر کا انشاءاللہ آئے گا۔ تفصیلی جواب میں انہوں نے ہمیں بولا ہے اہم مضامین۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب لکھنے کے لیے اہم مضامین جو ہیں، ویسے یہ ہیں بنیادی مضامین یا اہم مضامین، لیکن کوئی بھی سوال لکھنے کے لیے میٹرک لیول پر تو اس کا انٹروڈکشن ضرور دیا جاتا ہے، مین باتیں ضرور بتائی جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے لیے میں نے ہیڈنگز جتنے بھی میں نے یہ دیکھیں سرکل لگائے ہیں، یہ ان کی ہیڈنگز ہوں گی۔ باقی جب آپ ہیڈنگز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور آپ نے ان کے اندر جو مواد ہے اس کو آپ سمجھ کے پڑھ لیں گے۔ جب آپ ان کو سمجھ کے پڑھ لیں گے تو صرف آپ کو ہیڈنگز ہی یاد رکھنے کی ضرورت پڑے گی، یعنی جیسے سورہ شورى تعارف، نمبر 1 ہیڈنگ ہماری ہو جائے گی، نمبر 2 ہے مرکزی موضوع، نمبر 3 بنیادی مضامین، نمبر 4 ہے ہمارا دین برحق کی دعوت، یہ بھی میں نے سرکل کیا ہے، نمبر 4۔ اچھا، نمبر 5 ہے مشرکین کے شرکا، یہ نمبر 5 ہے، یہ بھی میں نے سرکل کیا ہے۔ نمبر 6 ہم لکھیں گے اہل ایمان کے اوصاف۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے ہمارا لانگ کوشچن میں، مشاورت انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے، یا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں مشاورت انتہائی اہمیت، مشاورت کی انتہائی اہمیت۔ اس کا نمبر تھا ہمارا، پیچھے ہم نے 6 نمبر تک گئے ہیں، یہ ہمارا نمبر ہو جائے گا 7۔ نمبر 8 ہے منکرین کو تنبیہ، نمبر 8 پوائنٹ۔ نمبر 9 ہے ہمارا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، نمبر 9۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور نمبر 10 پوائنٹ ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ کلام کرنے کی مختلف صورتیں، یہ ہمارا نمبر 10 پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس لانگ کوشچن میں فرمان الہی کو بھی انکلوڈ کریں گے، نمبر 11 پوائنٹ ہمارا ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ نمبر 12 ہمارا ہو جائے گا فرمان مصطفیٰ۔ پیارے بچوں، یہ کوشچن میں نے کبھی بچوں کو رٹوایا نہیں ہے، جب ہم شارٹ کوشچنز اس کے تیار کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ انشاءاللہ میں مزید اور شارٹ کوشچنز بھی آپ کو لکھواؤں گی، جب آپ ورڈ ٹو ورڈ ہر لائن میں سے میں شارٹ کوشچنز بھی کرواؤں گی، جب آپ ادھر سے بھی یہ مشقی سوالات میں بھی شارٹ کوشچنز کر لیں اور ورڈ ٹو ورڈ ہر لائن میں سے بھی شارٹ کوشچنز کر لیں گے تو آپ کو ان سوالات کا لانگ کوشچن یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ صرف ان پوائنٹس کو فوکس کریں گے اور انشاءاللہ آپ بہت اچھا لانگ کوشچن کا آنسر دے پائیں گے۔
تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو میرے ان سوالوں کے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ لانگ کوسچن اور شارٹ کوسچنز آپ اپنی بک میں نوٹ فرما لیں اور تاکہ بعد میں یاد کرنے میں آسانی ہو. ادھر بھی آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے لانگ کوسچنز کا بھی آپ کو سمجھا دیا ہے اور شارٹ کا بھی. اب آگے دیکھتے ہیں سرگرمیاں برائے طلباء. پیارے بچوں، یہ ایکٹیویٹی ہے آپ کی. آپ نے سرگرمیوں کے طور پر صبر اور وحی. صبر کے متعلق آپ میٹرک لیول پر اسلامیات میں بھی پڑھتے ہیں اور آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور صبر کے اور وحی کے متعلق معلومات آپ نے ضرور میڈیا کو یوز کر کے تو یہ آپ نے صبر اور وحی کے متعلق مزید معلومات اکٹھی کرنی ہے. ان کے متعلق بھی آپ کو پیپر میں کوسچن آ سکتا ہے. میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو مزید سمجھاؤں، اور آپ نے خود بھی الیکٹرانک میڈیا سے ان کے جوابات تلاش کرنے ہیں. اس کے علاوہ اپنی اسلامیات کی بک 6 to 10 آپ نے دیکھنی ہے. صبر کا ٹاپک کسی نہ کسی کلاس میں لازمی ہوتا ہے اور وحی کے بارے میں بھی بتایا گیا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ یہیں سے آپ یہ معلومات اکٹھی کر لیں، کیونکہ جو میٹرک کا پیپر ہوتا ہے پیارے بچوں، وہ صرف 10 کا امتحان نہیں ہوتا. وہ سمجھیں آپ کا 1 to 10 امتحان ہوتا ہے. زیادہ تر آپ 1 سے لے کر 10 تک جو چیزیں آپ کے نالج میں ہوتی ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے. زیادہ تر آپ نے 6 to 10 تو لازمی دیکھنا ہوتا ہے. 6 to 10 آپ نے اسلامیات کی بک کو اسٹڈی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ترجمۃ القرآن کی کتاب کو بھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. ان میں سے آپ کو یہ سوالات کے آنسر بھی مل سکتے ہیں. اگلی سرگرمی ہے سورہ شورا کا ترجمہ پڑھنا ہے آپ نے، اور اہم نکات اپنی کاپیوں میں نوٹ کرنے ہیں. یہ انشاءاللہ میں آپ کو سورہ شورا کا ترجمہ میں آپ کو پڑھا بھی چکی ہوں، سمجھا بھی چکی ہوں. تو انشاءاللہ آپ کو پیپر میں مشکل نہیں ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اب ہم اس صورت کا مزید جائزہ لیں گے. اللہ حافظ.